بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوران سننے والے ساتھیوں، ماہ رمضان شریف ہے کچھ دن کے بعد، تو آج آپ کے سامنے صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اس بات پر ہم لوگ عمل کریں۔ وہ یہ ہے کہ یقیناً ماہ رمضان شریف ہے، اور ماہ رمضان شریف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان شریف وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے وش قرآن کو اتارا ہے، تو لہٰذا وش قرآن پڑھنے کا ہم لوگ صحیح اہتمام کریں کہ وش قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہم سیکھ لیں۔ یہ بھی وش قرآن کا یعنی کہ حق بنتا ہے ہم سب پر۔ بعض معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ معاشرے میں بہت سارے ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ایسے انداز سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ پڑھنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ وہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس طرح وش قرآن کو پڑھنا انتہائی یعنی کہ غلطی ہے اور گناہ ہے، جس کو لحن جلی کہتے ہیں، یعنی کہ واضح صاف غلطیاں ہیں کہ مثلاً ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، مثال کے طور پر ہا کو ہا میں بدل کر پڑھنا، یا سا کی جگہ سین پڑھ لینا، یا رال کی جگہ زہا پڑھنا۔ اس طرح غلطیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے، پڑھ تو رہے ہو لیکن ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہو۔ تو لہٰذا اپنے حلقے میں کسی قاری کو پکڑیں، مسجد میں کسی حافظ کو پکڑیں، اور ان سے درخواست کریں کہ برائے مہربانی کہ قرآن مجید پڑھنا مجھے سکھا دیں۔ بچپن میں نے پڑھ لیا تھا قرآن مجید، لیکن صحیح تلفظ کی ادائیگی ہے وہ زبان پر نہیں ہے۔ تو یقیناً آپ پریکٹس کرتے جائیں گے، علماء نے لکھا ہے، تو قاعدے سے آپ پڑھیں گے، اس کو بولیں کہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ مجھے پڑھنا سکھا دیں، تو انشاءاللہ 2-3 مہینے کے اندر آپ کی تلفظ ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ وہ کیسے مثال دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو، ہا کو ہا میں بدل دیتے ہیں، مثلاً اس طرح پڑھ لیتے ہیں، الحمدو کو الحمدو پڑھ لیتے ہیں، یا دال کا جو پیش ہوتا ہے اس کو ایسے کھینچ لیتے ہیں کہ آگے جا کر ہمیں واو معلوم ہوتا ہے، مثلاً یوں پڑھ لیتے ہیں الحمدو کی بجائے کیسے غلط پڑھ لیتے ہیں، اس طرح غلط پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عین کو یعنی کہ حمزہ میں بدل دیتے ہیں۔ اس طرح پڑھنا علماء نے لکھا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، لحن جلی ہے، اور اس طرح پڑھنا حرام ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، بہت سارے انگریزی دان ہیں، یعنی کہ انگلش ان کو آتی ہے اور انگریزی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں یعنی کہ برائی نہیں کرتا کہ میں خود بھی اپنے بیٹے کو انگریزی پڑھا رہا ہوں، لیکن اگر مثال دے دیتا ہوں، ایپل ہے، کہتے ہیں اے فار ایپل، اگر اے فار اپل کوئی کہہ دے ایپل کی بجائے کوئی ہپل کہہ دے تو سارے لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں، بھی غلط پڑھ رہے ہو، یہ اپل نہیں ہے بلکہ ایپل ہے۔ تو لہٰذا ہم غور و فکر کریں، اس طرح پڑھنا قرآن مجید کو غلط ہے، ہا کو یعنی کہ ہا میں بدلنا، تو لہٰذا ہم صحیح پڑھنے کی کوشش کریں اور اہتمام کریں اس کا۔ وش قرآن کا یہ مہینہ ہے، جو جذبہ شوق کے ساتھ ہم وش قرآن کو سیکھیں اور سمجھیں۔ اور بہت سارے ایسے اغلاط کرتے ہیں جس کو لحن خفی کہتے ہیں، اور اس میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہیں، جس میں حافظ بھی بسا اوقات یعنی کہ ان کو قوانین نہیں آتا، وہ بھی صحیح طریقے سے قرآن مجید کو نہیں پڑھتے۔ حروف کے جو مخرج ہوتے ہیں ان کی ادائیگی تو صحیح کر دیتے ہیں، لیکن بسا اوقات جو حسین صفات ہوتے ہیں ان کی ادائیگی بھی بسا اوقات قانون معلوم نہ ہونے کی وجہ سے حافظ بھی غلطی کر دیتے ہیں۔ وہ کیا غلطی کر دیتے ہیں، مثال دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ مثلاً بعض یہ پڑھ تو لیتے ہیں کہ را ہے، مثلاً را کہتے ہیں پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ را کو پر نہیں پڑھتے، یعنی کہ پر موٹا نہیں پڑھتے۔ مثلاً صرف را جو حرف ہے اس سے پہلے اگر زبر آ جائے، پیش آ جائے، تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اگر را سے پہلے
زیر آ جائے تو را کو را نہیں پڑھتے بلکہ را باریک پڑھ لیتے ہیں. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر نررحیم جو را ہے یہاں پر را کو پر نہیں پڑھا جائے گا, موٹا نہیں پڑھا جائے گا, بلکہ یہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا. تو یہ غلطی جو پہلی والی غلطی تو غلطی سے کم ہے, ہلکی غلطی ہے, لیکن پھر بھی غلطی تو ہے. تو لہذا حفاظ کو بھی یہی کہہ دیتا ہوں کہ ان غلطیوں کو بھی درست کر لیں. اور مختلف کتابیں ہیں, خلاصۃ التجوید ہے, جمال القرآن ایک بہترین کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی, وہ آپ لوگ پڑھیں. تو لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہوا کہ ہم وش قرآن کو صحیح ادائیگی کے ساتھ بھی پڑھنا سیکھ لیں. تو آئیے آج میں آپ لوگوں کو یعنی کہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جو بہت بڑے پاکستان بلکہ دنیا کے بہت بڑے عالم ہیں, اور ان کے بھائی حضرت مولانا محمد ولی رازی صاحب عثمانی جنہوں نے ایک بہترین شاہکار کتاب لکھی ہے ہادی عالم, اور غیر منقود کتاب ہے اردو میں, اور ان کے جو پڑھ پوتے ہیں حافظ محمد شفیع صاحب. آئیے اب ان کی یعنی کہ وش قرآن کو کتنی خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں, آئیے ہم بھی سنتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں, شوق جذبے کے ساتھ سورہ ضحیٰ کو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وش قرآن سننے والے ساتھیوں, تو جس طرح آپ لوگوں کو کہا کہ ہم جس گھر میں آج تشریف فرما ہیں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں, پوتے ہیں, پڑ پوتے ہیں, اور سکڑ پوتوں کی آج مجلس سے ہم یعنی کہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارا ایک ننھا منا پیارا سا بیٹا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ عامر اشرف عثمانی صاحب کی جو ہے نا بیٹے ہیں, اور حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب سابقہ مفتی اعظم پاکستان کے سکڑ پوتے ہیں. تو نام بھی ان کا ہے محمد شفیع, حافظ محمد شفیع. تو ہماری جی انہی کے نام پر رکھ دیا گیا ہے. تو ہماری دلی خواہش ہے وش قرآن یعنی کہ آپ بھی سن لیں کہ اتنی پیاری آواز ہے. تو ہم نے فرمائش کی ہے کہ ایک چھوٹی سی صورت ہمیں محمد شفیع سنائیں گے. ہم درخواست کریں گے ان سے کہ ایک چھوٹی سی صورت ہمارے وش قرآن کے لیے آپ یعنی کہ قرات فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. جس طرح وش قرآن سننے والے ساتھیوں آپ لوگوں نے کہا کہ تلفظ کی ادائیگی بہت ضروری ہے. جس طرح واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. تو لہٰذا حفاظ سے محبت کیجئے, دل لگی کیجئے, جذبہ شوق سے. تو انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ دوسری ویڈیو میں ایک نعت شریف بھی ہو جائے. تو دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ بھی نعت شریف آپ سنیں گے.